الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے بدن مبارک پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں حضرت حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں سما لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں سما لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت مولا علی آتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں سما لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے نبی، اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، بیت سے تمام طرح کی گندگی کو دور کر دے، نجاستوں کو دور کر دے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تمہارا اپنا مقام ہے، تمہارا اپنا مقام ہے۔ یعنی اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 لوگ ہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مقام ہے، یعنی بیویوں کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اہل بیت میں الگ ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن جو حضور کے خاص جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو شامل فرمایا۔ ان 5 کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی محبت واجب ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ان کی محبت واجب ہے۔ اگر کسی کے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی بغض ہوگا، کسی ایک کے لیے بھی، کسی ایک کو بھی اگر حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، یا کسی کی بھی بے عزتی کی گئی، ان کے مذاق اڑایا گیا ان 5 میں سے، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ پھر وہ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت، اس کی ریاضت کوئی کام نہ آئے گی۔ آپ لوگ خاموش رہا کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ نجران کے عیسائی لوگ، نجران ایک جگہ تھی، وہاں سے کچھ عیسائیوں کا دفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو انہوں نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات چیت شروع کی۔ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حضور اسلام کی دعوت دی تھی، تو نجران کے نصارہ جو عیسائی کہلاتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن ہم ان لوگوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانیں گے۔ تو حضور انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو نجران کے نصارہ کہنے لگے کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، آپ کے پاس بات پہنچ جانے کے بعد یہ عیسیٰ کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم بلا لاؤ اپنی عورتوں کو، اپنے اولادوں کو، وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنی اولادوں کو بلا کر لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو بلا کر لاؤ۔ تو جہاں پر اولادوں کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ اولادوں کے ذکر آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ جہاں پر ذکر آتا ہے تم لاؤ اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یعنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلی آیت میں آتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ نجران کے نصارہ کے بیچ میں یہ معاہدہ طے پایا، اور پھر اس کے بعد میں سب اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں مل کر بد دعا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی جو انسان جھوٹ بول رہا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اب ان لوگوں میں یہ معاہدہ قرار پایا کہ دوسرے دن صبح کے دن مباہلہ کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، یعنی دو گروہ مل کر ایک دوسرے کو بد دعا دیں گے، اور پھر اس میں جو غلط ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب تمام لوگ دوسرے دن انتظار میں تھے، تمام صحابہ کرام ایک جگہ پر اکٹھا ہو گئے۔ اب نجران کے نصارہ بھی جو بڑے بڑے پادری آ گئے، بڑے بڑے ان کے جو عیسائیوں کے پادری رہتے ہیں وہ بڑے بڑے پادری بلائے گئے، وہ سارے لوگ، ان کا ایک سب سے بڑا پادری تھا اس کو بھی بلایا گیا کہ بھائی تم زیادہ بزرگ ہو، تم زیادہ ماننے والے ہو، تمہاری دعا میں زیادہ اثر ہوگا، تم بھی آ جاؤ۔ تو وہ بھی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ ہے، اور حضرت مولا علی ساتھ میں ہے، حضرت حسن ساتھ میں ہے، حضرت حسین ساتھ میں ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا عیسائیوں کا جو راہب تھا، وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ابھی میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اگر تم لوگ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے تمام عیسائیوں سے یہ بات کہی۔ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا راہب تھا، وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے چہرے ہیں روئے زمین کے کہ اگر یہ دعا کر دیں گے، دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف ہاتھ بھی اٹھا دیں گے تو خدا کی قسم قیامت تک اس دنیا میں عیسائی پیدا نہیں ہوں گے، اگر انہوں نے صرف ہاتھ بھی اٹھا دیے۔ اس کے بعد میں وہ تمام عیسائی اپنی جگہ سے واپس چلے جاتے ہیں اور جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جن کے دلوں میں بھی اہل بیت کا بغض رہے گا وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ کربلا کے میدان میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 22,000 کا لشکر یزیدی فوج کا تھا۔ 22,000 میں اس وقت تقریباً لگ بھگ سبھی قرآن کے حافظ تھے، تمام عالم تھے، تمام قاری تھے، لیکن ان کا عالم ہونا ان کے کام نہ آیا، ان کا نمازی ہونا ان کے کام نہ آیا، ان کا عالم دین ہونا ان کے کام نہ آیا۔ کیوں کام نہ آیا؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں قرآن نہیں تھا، یا ان کے زبان پر کلمہ نہیں تھا، یا وہ قرآن کے شوقین نہیں تھے، قرآن کو پڑھنے والے نہیں تھے، یا اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، یا نبی کے ماننے والے نہیں تھے۔ نبی کو بھی وہ مانتے تھے، اللہ کو بھی وہ مانتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی غلطی صرف ایک تھی، ان کی غلطی صرف ایک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پر بھی عمل کرنا اور میرے اہل بیت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان کوئی یہ سوچے کہ میں صرف قرآن کو فالو کروں گا تو وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی سوچے کہ میں صرف اہل بیت سے محبت کروں گا، قرآن کو فالو نہیں کروں گا، تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اپنی امت سے آخری وقت میں، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مجمع کو جمع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی حجۃ الوداع اپنی زندگی کا جو آخری حج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، جس میں
تمام صحابہ کرام 1,00,000 سے بھی زیادہ کا مجمع اس میں وہاں پر شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے غدیر خم کے مقام پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یعنی قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہاں پر دین مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تم پر دین مکمل ہو گیا ہے، اب یہاں پر اپنے لوگوں کو خطبہ دے دو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ تب تمام صحابہ کرام کو وہاں پر بلایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہارے پاس تک نہیں پہنچایا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو میں نے تم لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ تو سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا حکم نہیں جو آپ نے ہم تک نہ پہنچایا ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا علی کو بلایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ علی سے دشمنی کرے گا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا وہ خدا سے دشمنی کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھنا، اے لوگو یاد رکھنا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، ان دونوں کو جو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر، یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر وہ میرے سامنے یہ دونوں چیزیں ساتھ میں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز قرآن پاک ہے، پہلی چیز اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان قرآن پاک ہے، اس کو جو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میرے اہل بیت سے جو محبت کرے گا، جو ان سے محبت رکھے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ اب آپ سمجھیں ذرا کہ یزیدیوں کی غلطی کیا ہوئی تھی؟ ان کے پاس سب کچھ تھا، قرآن بھی تھا، نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھی، لیکن نہیں تھا تو اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ اسی طرح سے ایک قوم آج ایسی بھی پائی جاتی ہے جن کے پاس اہل بیت کی محبت تو ہے لیکن ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں۔ یاد رکھیں کہ کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس قرآن بھی ہو اور اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کی عظمت بھی ہو، صحابہ کی عزت بھی کرتا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے۔ اب اہل بیت سے محبت ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ محبت کیا ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا۔ محبت یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے تو ہماری جستجو یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو چیز پسند ہے وہ ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ بھائی محبت کا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ محبت کا معنی یہی ہے کہ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے، جو ہمارے محبوب کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اب اہل بیت کو کیا پسند ہے؟ نبی کی سنتیں پسند ہے، نبی کے اخلاق پسند ہے، نبی کی زندگی پسند ہے۔ تو جب ہمیں نبی کی زندگی پسند ہوگی، نبی کے راستے پسند ہوگے، نبی کا اخلاق پسند ہوگا، تو ہم اہل بیت کی محبت کا دعوے میں سچے ہوں گے، ورنہ ہم نبی کی اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ ہمیں نبی کی محبت کو سمجھنا پڑے گا۔ نبی نے جو زندگی اپنی جی ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو اتنی مشقتیں برداشت کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقتیں برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 63 سال اس دنیا میں گزری ہے، وہ ساری کی ساری زندگی ہم لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں دکھانے کے لیے آئے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھ لو اللہ کے حضور ایسی زندگی چاہیے ہے۔ جب ہم ایسی زندگی جینے کی کوشش کریں گے تبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول بندے بنیں گے، اس کے خاص بندوں میں ہمارا شمار تبھی ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے۔
اگر کوئی شخص کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے پیر نے ہمارے لیے نمازیں معاف کر دی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اس دنیا میں زندگی گزاری، ایک بھی وقت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ اب آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ بہت بڑا ہے، آپ نے بھی 63 سال زندگی گزاری ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی عمر شریف 63 سال، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب اسلام لانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت مولا علی کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی، روایت میں آتا ہے کہ تمام روئے زمین پر جب اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب تمام روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، یہ 3 لوگ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 سال قبل، یعنی جب تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے 5 سال پہلے سے حضرت مولا علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز فرض بہت بعد میں ہوئی ہے، نماز فرض بہت بعد میں ہوئی، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت پہلے سے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ محبت کا مسئلہ یہی ہے کہ جو چیز ہمارے محبوب کو پسند ہوگی وہ ہمیں پسند ہو۔ اب نماز کس کو پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض بعد میں کی، لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تب سے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں حضرت مولا علی بھی نماز ادا کرتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز ادا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ نے صبح کے وقت آپ آئے، اندھیرا تھا تھوڑا، صبح صحیح طرح سے صبح نہیں ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ شریف کے سامنے آتا ہے، کعبہ شریف کے پاس میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے، اس کے تھوڑا سا پیچھے ایک مصلی اپنا کچھ بچھاتی ہے اور نماز پڑھنے لگتی ہے، وہ بھی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور وہ اس شخص کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی نیت باندھ لیتا ہے۔ جب آپ ان کے قریب گئے، حضرت ابو طالب کعبے کے متولی تھے، جب آپ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت مولا علی ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت مولا علی کو بلایا، کہنے لگے کہ اے بیٹے یہاں آؤ، یہ تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت مولا علی علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان، میرے بھائی اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کر رہے تھے میں بھی وہ کر رہا تھا۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ اے بیٹے، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں اور تم ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ آپ سوچیں ذرا، 5 سال کا بچہ ہے، 5 یا 6 سال کی عمر ہے، ان سے ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آج دیکھنے کو ملتا ہے، اگر آپ سمجھیں ذرا، اس دور میں جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب آپ نے کہہ دیا آپ کے چچا آپ کے مونس و غمخوار تھے، آپ کی پرورش کرنے والے وہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 برس کی عمر ہوئی تھی، 8 یا 6 برس کی عمر سے لے کر 25 سال تک، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، حضرت ابو طالب کے پاس رہے، وہ ان کے مونس و غمخوار تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی فرض نہیں ہوتی تب سے یہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی نے ساری زندگی، آپ کی عمر 63 سال رہی، ان کی بھی عمر 63 سال رہی، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے، ہمارے پیر ہمیں بخشوائیں گے؟ یاد رکھنے، بخشوانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اگر بخشوانے والی کوئی چیز ہے تو آپ کی عبادت آپ کے کام آئے گی، روزے کام آئیں گے، اور اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد کریں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ صفوں کو درست کر لیں اور سنتیں ادا کر لیں۔